الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار ان گنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں بے شمار نوازشات سے نوازا ہے، اور بالخصوص جس نے ہمیں اسلام کی نسبت اور تعلق عطا فرمایا ہے، اس سے دعا اور درخواست ہے ہماری آخری سانس بھی اسی دین پر، اسی عقیدے پر، اسی منہج پر نکلے، اور اللہ کے سامنے ہمارا دین بھی مقبول ہو اور ہمارے اعمال بھی قبول کیے جائیں۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورہ یوسف کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کے کچھ نصیحتیں، کچھ آیات، کچھ اسباق، کچھ عبرتیں رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، اور پھر فرمایا
کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس قصے میں آیات للسائلین، جاننے کی خواہش کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور بالخصوص امت مسلمہ کا پچھلے 200-250 سال سے جو انحطاط اور زوال چل رہا ہے، اور جو پہلو سب سے کمزور تر ہے وہ سیرت و کردار ہے۔ نہ عوامی سطح پر اور نہ ریاستی سطح پر جب سے آپ کا یہ معیار اور میرٹ گر گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نہ ہمارے حکمران اس درجے کے ہیں کہ جن کے اخلاق و کردار کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے، اور نہ ہمارے عوام ہی اس درجے پہ ہیں، یعنی ہم لوگ اس درجے پہ نہیں کہ ہمیں مثال کے طور پر پیش کیا جائے۔ جب دنیا کسی بھی ضابطے سے ہماری گریڈنگ کرتی ہے، خاص طور پر ہمارے اخلاق و کردار کے حوالے سے، ہمارے معاشی معاملات کے حوالے سے، تو ہمیں اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اتنا نمبر ہے یا اس قدر ہم اقوام عالم میں نیچے ہیں۔ اور وہ اصول جو قرآن دیتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے یا عطا فرمائے، وہ اصول اگر معاشرتی اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے معاشروں میں جو کافر ہیں، جو دشمنان دین ہیں، ان کے معاشروں میں وہ اقدار موجود ہیں، اور جن پر نازل ہوئیں یا جن کے لیے اتری، انہوں نے ان کو اختیار کرنا پسند نہیں کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ گزشتہ ہم نے جو سبق آخری آپ کے سامنے رکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت، ان کو فلاح نہیں دیتا، کامیاب نہیں کرتا، اور اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا، تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس پر غور و فکر کیجئے کہ آج گناہ کی دعوت ٹھکرانے والے کتنے لوگ ہیں جنہیں اس طرح کا سیف پیسج ملے، محفوظ جگہ ملے، کوئی مالدار حسب و جاہ والی، منصب والی عورت پکارے اور محفوظ جگہ ہو، کسی الزام کا ڈر نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹھتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں؟ کم از کم کوئی ایک آدھ بندہ یہاں بیٹھا ہونا چاہیے جس کو یہ خبر ہو کہ آنے والے کو میں نے روک لینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کی آفر کو، ملنے والے اس موقع کو رد کرنے والے ہوں، اور ہر کوئی یہاں ابتدائی صفوں میں بیٹھنے والے لوگ بھی اگر اپنے گریبان کو جھانکے تو شاید میرے سمیت کوئی بھی ایسا نہ نکلے جو اتنے مضبوط کریکٹر کا، اتنے مضبوط کردار کا حامل ہو کہ اسے دعوت گناہ ملے اور وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو رد کر دے۔ اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں، اور ایسے نہ ہوئے تو وہ جو کامیابی اللہ نے طے کی ہے وہ میسر نہیں ہے۔ خالی دعویٰ، ایمان صرف دعوے کا نام تھوڑی ہے۔ جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ جب چاہیں گے توبہ کریں گے اور بات ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ توبہ اس مسلسل عمل کا نام ہے جو آپ اپنے استغفار پر پہرے کی صورت میں دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں وہ استغفار ہے۔
اور توبہ عمل کے ساتھ، تعامل کے ساتھ، کریکٹر اور سیرت کے ساتھ اس پر پہرے کا نام ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو معاشرے میں آپ کے حکمران بنتے ہیں وہ کہیں آسمان سے نازل ہو رہے ہیں؟ اگر وہ کرپٹ ہیں تو آپ اپنے بارے میں غور کیجئے، کس کو موقع ملے معاشی طور پر دنیا سے آگے بڑھنے کا اور وہ وہاں سوچنے بیٹھ جائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام؟ پھر پتہ چلے گا جب آپ کا معیار یہ ہوا تو پھر اوپر والوں کا معیار بھی یہ ہوگا کہ اگر تنہائی میں رات کے کسی وقت ریاست کا کام ختم ہوا، حکومت کا کام ختم ہوا تو چراغ گل ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے آقا چراغ کیوں گل کر دیا؟ کہا کام ختم ہوا ہے۔ کام ختم ہوا، ہم یہاں سے گھر جائیں گے تو چراغ ساتھ نہیں جائے گا؟ نہیں جائے گا، اس لیے کہ ریاست کا کام تمام ہوا، اب ہمارا کام ہے، ہم دیر سے پہنچے ہیں، دیر کر دی ہے، اب تاریکی میں جائیں گے۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہیں، آج کا جو سبق جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، دعوت گناہ آئی اور اصرار ہوا، پہلے ایک نے دعوت دی، پھر سارا شہر اکٹھا ہوا۔ سارا شہر ایک آدمی کی دیوانہ وار اس طرح سے اس کو گناہ کی دعوت۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ جو انہوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں یہ مکر و فریب تھا، خالی متاثر ہو کر نہیں، بیگانہ وار نہیں کہ ہماری طرف نہ دیکھیں، یہ بلیک میلنگ تھی۔ ہاتھ کاٹ لیے کہ اب تو متوجہ ہوگا، لیکن اللہ نے اسے کیسا شاندار کردار دیا تھا، وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوا۔ پھر ان کا غم و غصہ دیکھنے والا تھا، کہنے لگی اگر یہ بات نہیں آتا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو جس بات کی طرف ہم بلاتے ہیں یہ نہیں آتا، اتنی دیدہ دے لے رہی، تو کیا آج نہیں ہے؟ کیا آج نہیں ہے؟ کیا آج لوگ گروپوں کی صورت میں، گروہوں کی شکل میں، سنما ہالوں کے اندر برائی کو دیکھنے کے لیے ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے؟ آج کم ہے، آج بھی وہی حالات ہیں، اور آزمائش آج بھی اسی طرح کی ہے۔ کہنے لگی لَيُسْجَنَنَّ، قید میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ اسے کیا پتا عزتیں کس کے پاس ہیں؟ بہت سے لوگ اب بھی ذلتیں بانٹنے پھرتے ہیں، ان کے جملے آج بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے۔ کوئی کسی کے رسوا کیے ہوتا ہے؟ وہ رسوا ہوتا ہے جس سے اللہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے جس کے پردے اللہ چاک کر دیتا ہے، مگر نہ لوگوں سے تو کوئی کبھی رسوا نہیں ہوا ہے۔ اور دوسری طرف کیفیت کیا ہے؟ سبق۔ ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف دعوت ہے، اور دعوت گناہ میں اس کو لبیک کہنے میں، اس کو قبول کرنے میں فائدہ ہے، اقتدار ہے، آسانی ہے، راحت ہے، سکون ہے، ساری خواہشات کی تکمیل کا راستہ ہے۔ لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کیا پسند ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ جب کوئی رستہ نہ رہے تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے مالک جس طرف یہ بلاتی ہے وہ راستہ تو دنیا میں آسانیوں کا، فراوانیوں کا، راحتوں اور عیش و عشرت کا ہے، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے اس کے دعوت سے کہیں زیادہ محبوب وہ جیل ہے جہاں یہ بھیجنا چاہتی ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جیل پسند ہے،
گویا جیل کی دعا کی ہے، جیل کی، کہ اس سے بہتر قید ہے، قید۔ اور جس جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ اس زمانے کی سب سے بدنام، سب سے بدترین جیل ہے۔ جیسے آج کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو گوانتانامو پہ بھیج دیں گے، آپ کو فلاں جیل میں بھیج، جہاں سب سے زیادہ اذیتیں دی جاتی، اس جیل کی بات سن کر بھی ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی، کوئی لرزش نہیں ہوئی ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے پسند ہے جیل میں بھیج دیا جاؤں۔ کیوں؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ۔ ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، وہ اپنے ایمان پر بھی کبھی بھروسہ نہیں کرتا، وہ اپنی قوت ایمانی پر بھی کبھی بھروسہ، وہ اپنی استقامت پر بھی کبھی بھروسہ، کہ اگر تو نے نہ بچایا، اگر تو نے نہ روکا، اگر اس کے داؤ فریب سے مجھے نجات نہ دی تو میں کہیں اس کے جال میں پھنس ہی نہ جاؤں۔ نبی کہہ رہے ہیں میں کہیں اس کے جال میں پھنس ہی نہ جاؤں، اس لیے مجھے جیل بھیج دیا جائے۔ اور ساتھ فرمایا اگر میں اس کے جال میں پھنس جاؤں وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، پھر میں جہالت کا کام کروں گا، وگرنہ جو کچھ بھی یہ کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ۔ یاد کریں ہندوستان کا ایک نوجوان، اس کی مثال دی جاتی، مدرسے کا ایک طالب علم، خوبصورت ہے، خوبرو ہے، کسی کے گھر پڑھانے جاتا ہے، راستے میں ایک عورت اس پر اپنا دل ہار بیٹھتی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے، روز بچ کے نکل جاتا ہے۔ ایک روز اس کی دعوت گناہ کو اتنا سو قبول کیا کہ اس کی ڈیوڑی میں قدم رکھ لیا، اور جیسے ہی اس کے شکنجے میں آیا اس نے اپنے داؤ فریب شروع کر دیے۔ اس نے سمجھا نوجوان اس کے دام میں پھنس گیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، میرے بندے اگر تھوڑا بہت کہیں شیطان ان پر حملہ آور ہو بھی جائے، میرے بندے وہ نہیں جو شیطان کی چالوں میں سالوں گزار دیں اور پھر میں کہیں یاد آؤں، انہیں فوراً میں یاد آ جاتا ہوں، وہ فوراً مجھے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ آیت ذہن میں گھومی تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے اپنے بناؤ سنگار سے متاثر کرنا شروع کیا، اور یہ اب جان چھڑانے کی کوشش، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ، کوئی بہانہ نہ چلا۔ پھر اس نے بلیک میلنگ شروع کر دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شور مچا کے تمہیں بدنام کروں گی۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے رفع حاجت کرنی ہے۔ اس نے کہا وہ فلاں کمرے میں چلا جا۔ یہ وہاں گیا، پاخانہ کیا اور اپنے بدن پر پاخانہ مل لیا۔ کچھ دیر بعد اس عورت نے جا کے دیکھا، یہ کیا حالت، ایسا غلیظ آدمی، نفرت، نکل جاؤ۔ یہ نکلا ہے، اللہ اکبر، شام ہو چکی، آ کے تنہائی میں اپنے کپڑے دھوتا ہے، انہی گیلے کپڑوں سے سو جاتا ہے۔ استاذ نابینا ہے، وہ ہر بچے کو چیک کر رہا ہے، جب اس پہ ہاتھ رکھا تو بدن گیلا ہے، کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے، اپنے استاد کو ساری داستان سنائی، انہی گیلے کپڑوں کی وجہ سے بخار چڑھا۔ استاد نے کہا بیٹا جو بچا کے لائے ہو بڑی قیمتی چیز ہے، جو بچا لائے ہو۔ آج کا نوجوان بدبختی سمجھتا ہے کہ بچانا نہیں گنوانا شاید کوئی قیمتی بات ہے۔ بخار چڑھا، فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہر طرف خوشبو اٹھی، لوگ پوچھتے پھرتے تھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد استاد نے اس کی داستان سنائی کہ یہ ہے وجہ،
جس نے اپنے رب کے لیے اپنے کردار کو بچانے کے لیے گندگی مل لی، اللہ نے اس کو خوشبو سے رخصت کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے، اور مانگنا اللہ سے ہی ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں ایسے حالات میں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشان ہونے دیتا، اور جو اس سے مانگتا ہے چاہے کتنے بھی، یہ تو جرم کرنے سے پہلے، دعوت گناہ سے پہلے ہی توبہ کر لی، پہلے ہی رک گئے، اور اگر کوئی کر بیٹھا ہو، چاہے وہ 100 آدمیوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اگر وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہے تو اللہ کے دروازے بند ملیں گے؟ واپس آنے والا اگر واپسی سچے دل کی ہو، تو آپ کو یاد ہے، آپ نے سنی ہوئی یہ مثال بار بار، کہ کیسے اس نے 99 کیے، پھر فتویٰ لیا، فتویٰ دینے والے نے کہا کوئی معافی نہیں، اس نے اس کو بھی مار ڈالا۔ اب 100 کے بعد پھر پوچھتا پھرتا ہے، حل لی توبہ، حل لی توبہ، ہے میرے لیے توبہ؟ کیونکہ اندر سے جب آپ کی اٹھتی ہے، یہ زبانی بات نہیں، جب ادھر سے بات اٹھتی ہے، ادھر سے بے چینی لگتی ہے گناہ پر، ادھر سے کھٹکا لگتا ہے، ادھر سے چبن ہوتی ہے، پھر آدمی صحیح رستے پر نکلتا ہے۔ وگرنہ زبانی تو 1000 مرتبہ توبہ کرتا ہے، 1000 مرتبہ معافی مانگتا ہے، پھر وہی کا وہی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہاں جمعہ پر اگر ایمانداری کا گھنٹے کا خطاب سن کے جائیں تو باہر جاتے وہی کرتے ہیں جس کی عادی، معافی دیتے ہیں، اور پھر لوگ شکوہ کرتے ہیں یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، یہ جمعے بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، معافی پھر بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ ابھی ادھر سے نہیں اٹھ رہی، جس دن ادھر سے اٹھے گی اس دن صورتحال بدل جائے گی۔ اس دن اگر اس نے داڑھی رکھی نہیں رکھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس دن صورتحال بدل جائے گی، اس دن اس کا کردار، اس کا معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اب والے مفتی یا اب والے عالم نے کہا کہ معافی تو ہے، لیکن پہلے اس غلیظ ماحول کو چھوڑو اور اچھے ماحول میں جاؤ۔ یہ بھی ایک سبق ہے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اچھے ماحول میں چلا جائے، جو چاہتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے دوست تبدیل کر لے، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک حسرت، ایک ناکامی اور ایک تکلیف یہ بھی ہوگی کہ آدمی یہ خواہش کرے گا، ہائے کاش میرے یہ دوست نہ ہوتے، کاش، یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش یہ میرے دوست نہ ہوتے۔ کیوں؟ بہت سارے معاملات میں یہ دوست ہی آدمی کو مشغول کر دیتے ہیں، یہی اس کو دھکیل کر ساتھ لے جاتے ہیں، یہی اس کو پہلا سگریٹ پلاتے ہیں، یہی اس کو پہلے نشے پہ لگاتے ہیں، یہی اس کو پہلی دفعہ زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ اس وقت سنبھل جائے، اس وقت دوست اچھے بنا لے جو اسے مسجد کی طرف لے جائیں، جو اسے ایمانداری کی طرف لے جائیں، جو دینداری کی طرف لے جائیں۔ لیکن وہ دوست بظاہر دنیا میں اچھے نہیں لگتے، وہ دوست دنیا میں ہو سکتا ہے صاحب مال نہ ہوں، صاحب حیثیت نہ ہوں، صاحب اقتدار نہ ہوں، تو آدمی تو دوستی نہیں کی پسند کرتا جو کامیاب دنیا میں بڑے لوگ، جس کے دوست دنیا میں بڑے لوگ نہیں آخرت کے بڑے لوگ نکلے وہی کامیاب ہو جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے اگلا سبق، پھر جب یہ جیل میں آئے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ 2 اور بھی ساتھی جیل میں آئے، انہوں نے چند دن دیکھا، کردار دیکھا، رویہ دیکھا، معاملہ دیکھا، اب دونوں کو ایک خواب آیا ہے، اور خواب سنا کر تعبیر چاہتے ہیں
اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر ہی کا علم عطا فرمایا ہے، تعویل کا ہی علم عطا فرمایا ہے، اور ایسا شاندار عطا فرمایا۔ اور ہر نبی جس زمانے میں بھی جو نبی بھی تشریف لائے ہیں، اس زمانے کے جو سب سے بڑے علم والے ہیں ان کو عاجز نبی کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے، میڈیکل سائنس بڑی عروج پہ تھی تو عیسیٰ آئے ہیں، عیسیٰ سے اللہ نے ایسے کام کروائے کہ وہ بڑے بڑے طبیب اطباء حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی کا پرندہ مٹی کے پرندے کو خود بنا کر اس میں اللہ کے نام کی پھونک مارے تو اڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بھی سمجھ نہیں آتا ہے؟ بیمار آدمی، لا علاج مریض، آج کوئی اور بہت سے لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے دم سے کینسر کا علاج ہو جاتا ہے، فلاں کی ایسے جناب اس کے پانی سے فلاں کا ہوتا ہے نا، آئے کینسر زدہ، کوڑ زدہ، ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا، اندھا ہے، کبھی نہیں دیکھا اس نے، مادرزاد اندھا ہے، ہاتھ پھیرا، دیکھنے والا کیا کھا کے آئے ہو، ہاتھ رکھا، بتلا دیا، حیران ہے۔ اور جب داؤد کا زمانہ ہے، صنعت، حرفت، یہ بڑے عروج پہ ہیں، اللہ نے داؤد کو ایسے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ سے ہی لوہے کو موڑ کر اپنی مرضی کا بنا دیتے ہیں۔ جو زمانہ بھی جس نبی کو ملا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو ساحروں کی بڑی دنیا تھی، جادوگر عروج پہ ہیں، اللہ نے موسیٰ کو جادو تو نہیں دیا، جادو والوں کا توڑ ایسا دیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کہ سارے کے سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے۔ اور میرے محمد آئے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان پر ناز، کلام پر ناز، شعر پر ناز، نثر پر ناز، اللہ اکبر۔ اور میرے نبی آئے تو اب حیران ہیں، سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شعر بھی نہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کاہن بڑے ہیں، سنتے ہیں تو کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کاہن، سمجھ نہیں آ رہی، نہ ان کی کہانت میں آتا ہے یہ کلام، نہ ان کی شعر و شاعری میں ادب کے مقام پر آتا ہے، یہ تو بہت بلند ہے، بالآخر تھک کر کہتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، مانتے پھر بھی نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام، کاہنوں کی حکومت، کاہن اس ملک کے حکمرانوں سے بھی بڑے حکمران ہیں، ان کو بلایا، بادشاہ کو خواب آیا تھا نا، تو یہ مقام تھا، یہاں خواب بیان کیا تو کہا میں تمہیں خواب بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں عقیدہ سننا پڑے گا۔ یہ بھی ایک سبق ہے، جو مہارت آپ کو اللہ نے دی ہے، جو فن اللہ نے آپ کو دیا ہے، لوگ جب آپ کی طرف آئیں تو آپ صرف تجارت نہ کریں، آپ صرف اس وقت اپنا کام نہ کریں، آپ کیا کریں جو یوسف نے کیا، پہلے یہ بتاؤ اور ایک خدا اچھا یا تمہاری مرضی کے سارے بنائے ہوئے، دعوت دی۔ جب تم لوگوں کو خدمت کے ساتھ بلاتے ہو، جب تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، جب تم لوگوں کا علاج کرتے ہو، جب تم ان کی مشکلات میں راشن لے کر جاتے ہو، تو خالی خدمت نہیں، ساتھ دعوت دی۔ تمہارے پاس، تم تاجر ہو، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، جب تمہارے ساتھ تعلق بن جائے تو پھر دعوت دی، پھر صرف تمہاری طرف سے چنے نہ جائیں، پھر تمہاری طرف سے سائیکل نہ جائے، تمہاری طرف سے لوہا نہ جائے، بلکہ ساتھ دعوت بھی جائے، کیونکہ اصل کام کیا ہے؟ دعوت، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ یہی ہم نے یوسف علیہ السلام کے کردار سے سیکھا ہے، بلایا، دعوت دی، ان کو سمجھ آئی بات۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، وہاں تو ایک گھر میں تھے، یہاں اتنی بڑی جیل ہے، سینکڑوں قیدی آپ پر ایمان لانے والے ہو گئے، ان کو خبر دی، دونوں کو،
اور قرآن کہتا ہے قال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ بچ جائے گا تعبیر کے مطابق، ایک کو خواب آیا کہ اس کے سر سے پرندے گوشت نوچ رہے ہیں، کہا تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ دوسرے کو خواب آیا کہ وہ رس نچوڑ رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کو کہا تیری نوکری بحال ہو جائے گی۔ جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ واپس بادشاہ کے پاس چلا جائے گا، اسے کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، دیکھ میں بے گناہ یہاں پڑا ہوں، تو جب تیری نوکری بحال ہو جائے، تو بادشاہ کو پلانے پر اس کا ساتھی دوبارہ بن جائے، میرا ذکر کرنا، اس سے میری مظلومیت کا ذکر کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ایمان والوں کا بھلا ہونے دیتا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ۔ اور دوسرا سبق اس میں اور بڑا ہے کہ ایمان والے کبھی زمینی مددگاروں کو پکارتے، ایمان والے کبھی زمینی مددگاروں کو پکارتے، ایمان والے کس کی مدد پر بھروسہ رکھتے؟ سبق دیا اللہ نے۔ بعض نے کہا کہ 3 سال بڑھ گئے، بعض نے کہا کہ 7 سال بڑھ گئے، 7 سال کی پہلے قید، 7 سال اور قید ہو گئی۔ ایسا بھولا اور بھیجنے والے بھی ایسا بھولے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی یوسف بھی ہوتا تھا۔ کیوں؟ ایک زمینی مددگار سے مدد لینے کی خواہش کر دی، یا یہی چاہا کہ یہ میرے ذکر کرے اور میرا مظلوم ہونا لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ میں اہل حدیثوں کو جانتا ہوں، اہل سنت تو نہیں کہتا میں، اس لیے کہ ان کے بارے میں کیا کہوں۔ اہل حدیث جو نظریہ ہی رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ تعویذ باندھنا شروع ہو گئے، وہ تعویذ بنانا شروع ہو گئے، وہ بیٹوں کے نام کے تعویذ دینا شروع ہو گئے۔ اور پوچھو کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں علاج ہے، علاج ہے۔ میرے نبی کہیں من علق تمیمتا فقد اشرک، جو بھی تعویذ کو لٹکاتا ہے ایسا بدبخت ہے کہ اللہ کا کی اپنی تعویذ کرتا ہے، کہتا ہے لٹکانا غلط ہے، باندھنا جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ جو چاہے سو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جب بات اپنی کمائی کی، میں ایسے ایک خطیب کو جانتا ہوں، اس سے کہا گیا یہ کام چھوڑ دو، تعویذ لکھنا چھوڑ دو، ہم تمہاری تنخواہ دگنی کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں خطابت چھوڑ دیتا ہوں، مسجد چھوڑ دیتا ہوں، تعویذ نہیں چھوڑوں گا۔ اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ غیروں پر تان کرنا آسان ہے، اور اپنے اللہ اکبر۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ جب آپ اللہ کو چھوڑتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں، جب آپ بدعتیوں کے راستے اختیار کرتے ہیں، آپ بھی انہی کی طرح چلتے ہیں۔ ابھی مجھے کل آفر ہوئی، کہا ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں فلاں دن کو، آپ درس دے دیجئے۔ میں نے کہا کہ یہ تو تیسرا دن بنتا ہے، اور تیسرے دن آپ تیجا کرنا چاہتے ہیں، نہیں درس کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت دھوکہ ہے، یہی چیز ہے، یہاں سے وہ شروع ہوئے تھے۔ دعا کروانی ہے جی، پھر دعا کے ساتھ لوازمات بھی آتے گئے، یہی شروع ہوتا ہے۔ شیطان یوں ہی داؤ لگاتا ہے۔ میں نے کہا بندہ فوت ہونے والا توحید پرستہ، خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں، نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آئیے 12واں سبق، جب کبھی مشکل آتی ہے تو اللہ کا اصول کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، بولیے ذرا،
اس سے یقین کیوں نہیں ہوتا؟ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اللہ کی مدد کا انتظار اور اپنی محنت، اپنی توجہ، اپنا زور لگانے کی پوری کوشش، جو بھی حلال رستہ ہے، وابتغوا من فضل اللہ، تم کرو یہ کام۔ یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھ جاؤ ہاتھ چھوڑ کر، تم جاؤ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تمہارا کام ہے۔ اور فضل کی بارش کرنا، بند دروازوں سے آسانیوں کو نازل کرنے کا اہتمام کرنا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، دو کام تمہارے، ایک ایمان ہے، دوسرا تقویٰ ہے۔ لیکن اس میں کسی جگہ پہ بھی اللہ نے محنت کو یہ نہیں کہا کہ محنت نہ کرنا۔ آمنو کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو نظام اللہ نے بنایا اس کے مطابق تم محنت کرو، کسی اور سے توقع مت کرنا۔ واتقوا، اتقا کے ساتھ، تقوی کے ساتھ انتظار کرنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، بھیک نہ مانگنا۔ کیا کروں گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کی ساری برکتوں کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی بھی مشکل آتی تو اللہ کا اصول ہے آسانی ساتھ ہی آتی ہے۔ یہاں قصہ یوسف سے یہ بات، جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے دیکھا کہ 7 گائیاں، وہ 7 دوسری دبلی پتلی گائیاں موٹی تازہ گائیوں کو نگل جاتی، اس خواب کی تعبیر کی اور کہا کہ 7 سال تمہارے لیے آسانی کے ہوں گے، پھر 7 سال مشکل آئے گی، اور مشکل ایسی ہوگی کہ جو کچھ بھی تم نے بچایا ہوگا اس کو ختم کر دے گی، پھر واپس پلٹائے گا اللہ، پھر ایک آسانی کا سال یا 7 سال اور آئیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر تھی، اور ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اور عمومی طور پر علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی کے یہ 7 سال یہ سرکل جو ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پہلے ہی 7 سال آسانی کے میسر آئے تو پھر وہ تیاری کرے کہ مشکل بھی آ سکتی ہے، اور اگر کسی کو مشکل آئی اور وہ اللہ پہ توکل کرنے والا اور محنت کرنے والا ہو، اپنے ہنر کو آزمانے والا ہو، تو اس کی غربت، اس کا افلاس 7 سال سے طویل نہیں ہوگا۔ اعتماد رکھے اللہ پہ، 7 سال سے طویل نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیے ایسے قصے کہانیاں دنیا میں بڑے پھیلے، آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کا بچپن یا جن کی جوانی کا کچھ حصہ مشکل میں گزرا، پھر آسانی آ گئی۔ اور پھر علماء نے کہا اگر آسانی آ جائے اور یہ شکر کرنے والا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، پھر پلٹ کر کبھی مشکل نہیں آتی ہے، پھر پلٹ کر مشکل نہیں آتی ہے۔ اور اگر اس پہ ناز کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو، اپنی کامیابی پر اترانے والا ہو، پھر مشکل آئے یا نہ آئے، پھر شکر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ مال بڑا آ گیا، جب مال نہیں تھا تو یہ نمازی تھا، مال آیا تو بے نماز ہو گیا۔ جب مال نہیں تھا ہمدرد تھا، مال آیا تو ہمدردی چھن گئی۔ جب مال نہیں تھا غم خار تھا، خاندان کو ملتا ملاتا، ان کو جوڑتا تھا، مال آیا تو قطع تعلق ہی کر کے بیٹھ گیا۔ یہ سمجھتا ہے کہ اب مال شاید اس کے لیے زیادہ ضروری ہے، حالانکہ مال کے ذریعے سے آزمایا جا رہا تھا کہ وہی اچھی خوبیاں واپس تمہارے مال کی وجہ سے اور بڑھ جاتی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر کی یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 13واں سبق، جب آپ
حق پر کھڑے رہتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ حق کو ہی غلبہ عطا کرتا ہے. غالب ہمیشہ حق ہوتا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. غالب کون ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں اللہ نے لکھا ہے غالب ہمیشہ میں ہوں گا، میرے رسول ہوں گے. یعنی حق غالب آئے گا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کو کنویں میں پھینکا گیا ہو، جس کو اس کے سگے بھائیوں نے فروخت کر دیا ہو، وہ کبھی مصر کا وزیر اعظم بن جائے؟ جس کے پیچھے کوئی لابی نہ ہو، مذہب اور دین بھی ان سے جدا اور ان کا مخالف ہو، وہ کثیر خداؤں کو ماننے والا، یہ یکتا پرست ہو، سب کچھ ہی تو الٹ ہے، پھر وہ وزیر اعظم کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر. واللہ غالب علی امرہ، یہ ہے سبب. واللہ غالب علی امرہ. کبھی میرے صدیق دل گرفتہ تھے، اس شہر پر مصطفیٰ نگاہیں جمائے ہوئے رات کی تاریکی میں جس کو چھوڑنا پڑا، اور آپ فرما رہے تھے اے شہر مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، مگر یہ تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں. اور جناب صدیق کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کبھی ہم واپس بھی آئیں گے، کبھی ہمیں واپس. اتنا محبوب شہر جس کے لیے اللہ نے بیرونی دنیا کے لیے جناب ابراہیم کی دعا قبول کی ہے کہ ساری دنیا کے دل اس طرف پھر جائیں. جو اس شہر میں پیدا ہو، اس شہر میں پلا بڑا ہو، اس کو چھوڑنا کتنا مشکل لگے گا، کتنا مشکل تھا. پھر وہ قتل کرنے والے آپ کی جان کو ختم کرنے کے در پہ آپ کے اس غار کے اوپر کھڑے ہیں، تو جناب صدیق کو غم کھائے جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا بنے گا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ، بولیں معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہو، رات کی تاریکی میں 2 نکلے تھے، اب دن کے اجالے میں 10,000 کے ساتھ واپس لوٹے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ اپنے فیصلے، اپنے معاملے میں ہمیشہ غالب رہتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی کوئی طاقت، اور ابھی آپ کے ہمسائے میں آپ کو پتہ یقین ہی نہیں آ رہا، پاکستان میں نہ آپ کے پالیسی سازوں کو یقین آ رہا ہے، نہ آپ کو یقین آ رہا ہے. آپ کے ہمسائے میں کہاں ہم تورا بورا بنا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں کسی کو، ڈیزی کٹر بموں سے مار ڈالیں گے. قیمتی لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا، باندھ کر لے گئے، وہاں کپڑے بھی نہیں پہننے دیتے تھے، اور جن کے کپڑے چھینے تھے پھر ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. واللہ غالب علی امرہ. جن کو مارنا چاہتے تھے ان سے منتیں کر کے جہاز بھی چھوڑے، ٹینک بھی چھوڑے، اسلحہ بھی چھوڑا، کیمپ بھی چھوڑے، معافیاں مانگ کے کہتے ہیں صرف جانے دو یہاں سے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. ایسا نہیں ہوا، یہ میں کوئی دور دراز کی کہانی نہیں سنا رہا، آپ نے تو دیکھا، آپ میں سے اکثر نے دیکھا، قریب سے دیکھا. واللہ غالب علی امرہ. جسے یوسف کی کہانی دور کی لگتی ہے وہ یہ قریب کو دیکھ لے. اکیلا تھا، بھائیوں نے بیچا، بازار میں فروخت ہوا، غلام بنایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور اب کہاں ہے؟ اس نے کہا لے کے آؤ اس کو، لے کے آؤ اس کو. لیکن نہیں، آپ نے پہلے کہا پہلے کردار صاف ہوگا تو پھر آؤں گا. آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 2-3 دن ہیں، اس کے بعد آئے گی 14. تیاریاں جاری ہیں. کیا کرنا ہے؟ پھول دینے. کس کو؟ کسی کی بہن کو.
تو تمہاری بہن اس معاشرے میں نہیں رہتی. کسی کی بیٹی پر نظریں لگائے ہوئے تمہاری بیٹی اس معاشرے میں نہیں ہوگی، وہ کہیں اور رہے گی. تمہاری نظریں تو کسی کے لیے حیا کے ساتھ نہ اٹھیں. وہ حیا جو بڑا بنیادی، میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ الحیا من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. کہیں میرے آقا فرمائیں الایمان والحیا، یہ ایمان اور حیا ایک ہی برتن میں رہنے والے ہیں، ایک ہی چیز ہے. ان میں سے جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی. آ گئے دل بازار میں، آ گئے تحفے بازار میں، پلاننگ ہونے لگی. تو تمہاری پلاننگ ہے نا، ادھر بھی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کی پلاننگ سب سے مضبوط ہوتی ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اپنی مرضی کر کے اس جہان کو جہنم زار بنا دو گے؟ ہرگز نہیں. حیا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور ہم قصہ ہی وہ سنا رہے ہیں جس میں جو شروع ہی حیا سے ہوتا ہے. ہم ذکر ہی اس کا کر رہے ہیں جو حیا میں مثال ہے. اور جو حیا والے ہیں، یہی تو سمجھا رہا ہوں، حیا والا، حیا کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے سوائے کبھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا. میں آج پڑھ رہا تھا سیدہ عائشہ، چلے اب کہا یہ تو ذرا دل کو ٹھنڈ پڑ جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدقہ بھیج دی کسی ایلچی کے ہاتھ، کسی لونڈی، کسی غلام کے ہاتھ. تو کہتی غور سے سننا، وہ ہمیں صدقہ لے کر کیا دعائیں دیتے ہیں. وہ پوچھتے سیدہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا جب تم آؤ گی تو میں انہی الفاظ کے ساتھ دعائیں ان کے حق میں کروں گی، ہماری اور ان کی دعائیں برابر ہو جائیں گی، ہمارا اجر اللہ کی طرف ہوگا. یہاں ہم نیکی کر کے کیا کرتے ہو؟ اگلا آپ کا شکریہ ادا، بس یہ دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ کیا ہے؟ بدلہ مانگ رہے ہو. بدلہ کس سے مانگنا تھا؟ جب بھی کسی سے کچھ مانگتے ہو گویا تم حیا سے اپنے آپ کو عاری کرتے ہو. اللہ سے مانگو. انبیاء کیا کہتے ہیں؟ دعوت دیتے، طلب نہیں کرتے. اور ایک ہی جملہ، ان اجریہ الا اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، ہمارا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے. اللہ اکبر. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات یاد آئی تو ایک آدمی ہے آپ کا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، آپ کے والد کے چچا زاد ایک بھائی ہیں عبداللہ بن جدعان. بڑا نام ہوا اس آدمی کا، بڑا نکما تھا، بڑا نکھٹو تھا، سب ہی اس کو ناپسند کرتے. باپ بھی سخت بیزار تھا، سب اتنی نفرت کرتے تھے کہ بالآخر یہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا کہ میں کہیں خودکشی کر لوں گا. اتنی نفرت برداشت نہیں ہوتی. جب پہاڑوں میں پہنچا تو ایک پہاڑ کے سامنے اس نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے بہت بڑا. حیران ہوا، اتنا بڑا سانپ. جب قریب گیا تو دیکھا کہ یہ سونے کا سانپ ہے اور اس کی آنکھیں ہیرے سے جڑی ہوئی ہیں. اس نے اس سانپ کو توڑا اور اس غار میں داخل ہوا، اور وہاں بادشاہوں کی قبریں، بڑا خزانہ ہے. یہ وہاں سے سونا لاتا اور آ کے اس نے کیا کیا؟ اب اس نے معاشرے سے بدلہ نہیں لیا، معاشرے سے بدلہ نہیں لیا. آ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا، مسکین کو کھانا کھلاتا، غریب کی مدد کرتا، اتنا زیادہ سخاوت کرتا کہ معروف ہو گیا. اللہ اکبر. تو سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ جو میرے والد کے ایک لگتے ہیں، چچا لگتے ہیں، وہ عبداللہ بن جدعان معروف تھے، ان کو آخرت میں بھی کچھ ملے گا ان نیکیوں کے بدلے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. ساتھ کہا اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئاتی الی یوم الدین. ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا
کہ اللہ میری خطاؤں کو آخرت کے دن معاف کر دینا، ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا۔ گویا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس میں حیا نہیں، حیا نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو آخرت میں کوئی بقا نہیں ہو سکتی۔ اور سیدہ عائشہ ہی کی بات آئی ہے تو بیٹیاں سن لیں، بہنیں سن لیں، حیا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ مرد کے پاس ہو تو اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، عورت کے پاس ہو تو اسے بے مثال بنا دیتا ہے، ایسا سرمایہ۔ کہتی ہیں جب میرے والد اور نبی پاک دفن تھے، میرا گھر تھا، تو میں کنت ادخل بیتی، میں اپنے گھر کے اس حصے میں داخل ہوتی تھی جہاں رسول اللہ، جہاں دفن فیہ رسول اللہ و ابی، میرے بابا اور اللہ کے نبی دفن ہیں، وہاں داخل ہوتی۔ فاضع ثوبی، تو میں اپنے اضافی کپڑے اتار دیتی، یعنی اپنی چادر، اپنا حجاب اتار دیتی، اور میں کہتی واقول انما ہوا زوجی و ابی، یہ میرے بابا اور میرے شوہر ہی تو ہیں، یہاں اور کون ہے؟ عقیدہ یہ نہیں ہے، عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اپنے بارے خیال ہے کہ میں ان قبروں پہ ہوں، ایک میرے شوہر کی ہے، ایک میرے بابا کی ہے۔ اس سے وہ بدبخت جو فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں نا لوگ، وہی اس لیے انہوں نے ایسا کہا کہ وہ قبر والے دیکھتے ہیں، ہر چیز نہیں۔ سیدہ مفسرہ ہیں، مفسرہ قرآن ہیں، اور قرآن کہے نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان۔ یہ تو حیا کی ایک مثال ہے۔ کہاں میں ایسی چلی جاتی تھی۔ فلما، جب دفن عمر معہم، جب عمر ان کے ساتھ دفن ہوئے، تو پھر واللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودا، اللہ کی قسم پھر میں جب کبھی بھی داخل ہوئی، زور سے اپنی چادر کو لپیٹ لیتی اپنے اوپر، اس لیے کہ اب وہاں عمر دفن ہوئے ہیں، اور زندہ نہیں، قبروں سے بھی پردہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری عورتوں کو بھی اللہ سمجھ دے، جو پھولوں کے جواب میں تھپڑ مارنے والی ہو جائے، خود بخود ٹھیک ہو جائے، پھول کے بدلے میں جوتے رسید کرنا شروع کر دیں، دیکھیے پھر کون پھول دینے کی جرت کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، ایک لڑکی اکیلی ہندو گنڈوں کے سامنے، اکیلی لڑکی، اکیلی اپنے حجاب کو چھیننے نہیں دیتی ہے، اور وہ اگر جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے۔ آؤ، یہاں بھی گماشتے ایسے ہیں، یہاں بھی گنڈے ایسے ہیں۔ میری بہن حیا والی ہو جائے، بیٹی حیا والی ہو جائے، گھر سے ایک جوتا اضافی لے کے آ، اور جو تیری حیا کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے چہرے کو مس کر دے، پھر دیکھنا وہ ٹولہ بھی واپس چلے جائے گا جو اگلے مہینے باہر آئے گا، میرا جسم میری مرضی۔ حیا معاشرے سے، اور سیرت یوسف کو سنتے جائیے اور اسباق سمیٹتے جائیے۔ اللہ ہمیں جناب یوسف علیہ السلام جیسا کردار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔